غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، خصوصاً ان ضرورت مندوں کا جو مدد کے مستحق ہیں۔ بعض اسلامی مکاتب فقہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کو صرف اتنا مال رکھنا چاہیے جو اس کے بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور جو کچھ اسے زائد ہو وہ معاشرے کی امانت ہے۔ ایک شخص جو اچھی آمدنی رکھتا ہے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی مالی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ابتدا میں ان کی بلا تحقیق مدد کرتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس نے یہ محسوس کیا کہ بعض افراد اس پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگے ہیں اور اپنی مالی معاملات سنبھالنے کے بجائے ہر بار اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے ان لوگوں سے بارہا نرمی سے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی وہ اپنے اخراجات کا بہتر انتظام کریں، لیکن اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اس ذہنی دباؤ اور مالی بوجھ کا شکار ہونے لگا، جس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید مالی مدد کرنے میں وہ بہت محتاط ہوگا۔ یہ کرتے ہوئے اب جب بھی کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ شدید گناہ اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے، مگر عقل کہتی ہے کہ بغیر احتیاط کی مدد لوگوں کو مزید کمزور اور محتاج بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، اسلام ایسے حالات میں کیا اعتدال کا راستہ تجویز کر؟ پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ وہ بات اسلام میں نہیں کہی گئی جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذاتی، آپ کی کاروباری، آپ کی حال اور مستقبل کی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، آپ کو انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے آپ کچھ بچا کے رکھیں، جمع کر کے رکھیں، وہ آپ کا حق ہے۔ کاروباروں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ذاتی معاملات بھی ہیں۔ ان ضرورتوں سے الگ، ان سے اوپر اگر کوئی مال ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھیں۔ معاشرے کا حق سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جس نے مانگا آپ نے لازماً اس کو دے دینا ہے، آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔ وہ معاشرے کا حق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامًا للناس کہا ہے، اس کے بارے میں بے احتیاطی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال کے دوسرے حصے کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ لینے والے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں یا ان کی کوئی غلط تربیت ہو رہی ہے، وہ شائستہ معذرت کا حق رکھتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ توازن و اعتدال کے ساتھ اور علم و عقل کی روشنی میں معاملات کیے جاتے ہیں۔ آپ علم و عقل کی روشنی میں دیں گے تو اللہ اجر دے گا، آپ رکیں گے اور وہ بھی علم و عقل کی روشنی میں رک رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک اجتہادی فیصلہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔